بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک عظیم خاتون زبیدہ کے بارے میں۔ ویسے تو ان کا نام امت العزیز تھا، مگر دادا ان کو زبیدہ کہتے تھے اور آج بھی ان کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی مکھن کا پیڑا ہے۔ ملکہ زبیدہ اپنے نام سے اتنی مشہور ہوئیں کہ ان کی شہرت نے الف لیلا میں تو جگہ بنائی ہی تھی، لیکن انہوں نے ایک ایسا کام انجام دیا کہ اب رہتی دنیا تک ان کو یاد رکھا جائے گا۔ ملکہ زبیدہ بہت زیادہ خوبصورت، نرم دل، رحم دل اور انتہائی خوش مزاج خاتون تھیں۔ ان کی شادی اپنے چچا زاد ہارون رشید سے ہوئی، جو 4 سال بعد عباسی خلیفہ بنے اور سن 786 سے 809 تک ان کی حکمرانی رہی۔ کینیڈی لکھتے ہیں کہ ہارون رشید کی ملکہ زبیدہ انتہائی قابل اور پڑھی لکھی خاتون تھیں، مگر زبیدہ نے اپنے والد جعفر بن منصور سے ورثے میں خوب دولت پائی تھی۔ انسیوطی نے تاریخ خلیفہ میں لکھا ہے کہ زبیدہ کو اپنے والد کی طرف سے قیمتی جائیدادیں، پیسہ اور ملازمائیں ملی تھیں۔ زبیدہ کے محل میں 1000 ملازمائیں تھیں جو ہر ایک بہترین لباس پہنتی اور وہ سب حافظ قرآن تھیں۔ ان کے قرآن پڑھنے کی آواز محل کے باہر تک جاتی تھی۔ ملکہ زبیدہ نے اپنی جائیدادوں اور کاروباری منصوبے کے انتظام کے لیے معاون رکھے ہوئے تھے۔ ان کے اپنے محل کا انتظام بھی بڑے عالیشان طریقے سے کیا جاتا تھا۔ وہ لوگ کھانا چاندی اور سونے کی پلیٹوں میں کھایا کرتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے جواہرات سے بنے ہوئے جوتوں کا فیشن بھی متعارف کروایا۔ وہ چاندی اور ریشم سے بنی ہوئی پالکی پر سوار ہوا کرتی تھیں۔ ان کے محل میں دیواروں پر قرآنی آیتیں سنہری حروف میں لکھی ہوئی تھیں۔ ان کا پورا محل جانوروں اور پرندوں سے گھرا ہوا تھا۔ ملکہ زبیدہ کے پاس بے پناہ دولت تھی جو ان کو ورثے میں ملی تھی، جس کو وہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیا کرتی تھیں۔ پھر جب زبیدہ کی شادی ہارون رشید سے ہوئی تو ان کی دولت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہارون رشید بھی ایک نیک انسان تھے۔ انہوں نے بھی خوب محلات، مساجد اور عمارتیں تعمیر کروائیں، مگر ملکہ زبیدہ نے بہت سی چیزیں اپنی دولت سے بنوائی تھیں۔ وہ غریبوں کی مدد کرنے میں بھی بہت زیادہ مشہور تھیں۔ وہ اکثر اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھیں اور وہ غریبوں کو کپڑے، خوراک اور رہائش مہیا کرتی تھیں۔ ایک بار زبیدہ نے قیدیوں کے لیے پانی اور روٹی کو خود چکھا تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ یہ روٹی صحیح ہے یا نہیں۔ ملکہ زبیدہ کو ایک بار پتہ چلا کہ غریبوں میں تقسیم ہونے والی روٹی ناقص معیار کی ہے۔ انہوں نے فوری روٹی فراہم کرنے کے لیے ایک نئی جگہ کو تعمیر کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے وہ کام صرف ایک ہی دن میں مکمل کروایا۔ ملکہ زبیدہ علم، فن میں بھی مہارت رکھتی تھیں۔ انہوں نے بغداد میں کتابوں کی لائبریری بنوانے کے لیے مالی مدد فراہم کی۔ ملکہ زبیدہ کی دولت اتنی وسیع تھی کہ انہوں نے اپنی ذاتی دولت کو ہاتھ لگائے بغیر یہ لائبریری بنوانے میں مالی مدد فراہم کی۔ ملکہ زبیدہ علم کی بڑی سرپرست رہی ہیں اور ان کے محل میں بھی علم سکھایا جاتا تھا۔ ملکہ زبیدہ ادب و فنون کی ایک سخی سرپرست تھیں اور ان کا محل اپنی سخاوت اور سرگرمیوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ زبیدہ نے شاعری کے ایک مشہور مجموعے دیوان الخمسہ کی تاریخ کی سرپرستی کی، جس میں تمام عربی شاعروں کی تخلیقات شامل تھیں۔ ملکہ زبیدہ نے عراق سے مکہ تک حاجیوں کے قافلے کے لیے ایک گزرگاہ بنوائی۔ اسے درب زبیدہ کہا جاتا ہے۔ حاجیوں اور مسافروں کے لیے کنویں کھدوائے اور مساجد بنوائیں۔ ابن بطوطہ زبیدہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مکہ سے بغداد جانے والی سڑک پر حوض، تالاب، کنویں زبیدہ نے بنوائے ہیں۔ اگر اس گزرگاہ کی طرف ان کی توجہ نہ ہوتی تو یہ قابل استعمال نہ ہوتی۔ تبریز نامی شہر جو زلزلے میں تباہ ہو گیا تھا، اسے دوبارہ آباد کیا۔ مصر کے تاریخی شہر سکندریہ جو تقریباً اجڑ چکا تھا، اس کی تعمیر بھی زبیدہ نے کروائی تھی۔ جزیرہ نما عرب میں انہوں نے بڑی تعداد میں کنووں اور نہروں کی تعمیر کروائی۔ ملکہ زبیدہ یتیم خانوں، اسپتالوں اور خیراتی لوگوں کے لیے مدد کرتی تھیں۔ وہ ان اداروں کی مدد کے لیے بڑی رقم عطیہ کرتی تھیں۔ ملکہ زبیدہ نے عوامی سلطنت میں لاتعداد لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنایا، جبکہ مکہ اور عرب کے دیگر علاقوں میں پانی کی بہت زیادہ قلت تھی۔ ایک بار جب ملکہ زبیدہ حج کی وجہ سے مکے میں تھیں، مکے میں انہوں نے پانی کی بہت زیادہ قلت دیکھی تو ان کو انتہائی افسوس ہوا۔ ہارون رشید نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔
تو اس پر ملکہ زبیدہ نے کہا کہ آپ میرا حق مہر ادا کر دو گے؟ تو ہارون الرشید نے کہا کہ ہاں، میں بادشاہ وقت ہوں، میرے لیے کیا مشکل ہے، بتاؤ کتنا حق مہر ہوگا؟ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ بغداد سے نہر کھدوائیں اور میدان عرفات تک پہنچائیں تاکہ حجاج کو پانی کی سہولت مل سکے۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا بلکہ بہت بڑا کام تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہر لے جانا، پھر راستے میں بلاک پہاڑی علاقے۔ ہارون الرشید نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ تو انہوں نے ماہرین کو بلوا کر پانی کی فراہمی کی ذمہ داری سونپ دی۔ بہت کھدائی کے بعد انہیں ماہرین نے بتایا کہ انہیں بہت دور دو بہتے ہوئے چشموں کا سراغ ملا ہے، مگر ان چشموں کو آسانی سے نہیں پہنچایا جا سکتا کیونکہ راستے میں جگہ جگہ پہاڑ ہیں، جس کی وجہ سے پانی کی فراہمی کافی مشکل ہے۔ ماہرین کے مطابق ملکہ زبیدہ نے حکم دیا کہ ان چشموں کا پانی مکہ تک پہنچانے کے لیے ہر قیمت پر نہر کھودی جائے، بھلے 1 ضرب 1 دینار میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور بڑے ماہرین انجینئر کے مشورے پہ مسجد حرام سے 36 کلومیٹر کے فاصلے پہ شمالی مشرق وادی حنین سے نہر نکالنے کا کام شروع کیا، جس کے لیے 3 سال دن رات ہزاروں مزدور پہاڑیاں کاٹنے میں مشغول رہے۔ حنین سے وادی نعمان، پھر میدان عرفات اور پھر وادی عرفہ سے ملایا اور مکہ تک کھودنے کے بعد اس نہر کو جاری کر دیا۔ مورخین اپنے خلیقان کے مطابق اس منصوبے میں آب زمزم کے کنویں کو بھی گہرا کرنا تھا۔ اس پر 20 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ نگران نے کام مکمل ہونے پر اخراجات کی تفصیل جب ملکہ زبیدہ کے سامنے پیش کی تو ملکہ زبیدہ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے اپنے محل میں رہا کرتی تھیں۔ مورخین کے مطابق انہوں نے حساب کی تفصیل لی اور دیکھے بغیر ہی دریائے دجلہ میں پھینک دی اور کہا کہ میں نے یہ کام محض اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، یہ حساب میں قیامت کے دن پر چھوڑتی ہوں۔ ماہرین کے مطابق اس نہر کا نام عین المشاج تھا، لیکن شہرت عین الزبیدہ یا زبیدہ نہر کے نام سے ہوئی۔ اس نہر زبیدہ سے 1200 سال تک مکہ اور ارد گرد کے علاقوں میں پانی کی فراہمی جاری رہی اور لوگ اس سے مستفید ہوتے رہے۔ آج بھی اس کا ایک بڑا حصہ محفوظات میں موجود ہے۔ اپنی وفات کے بعد وہ کسی کو خواب میں نظر آئیں۔ اس نے پوچھا کہ زبیدہ خاتون، آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو زبیدہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ آپ نے نہر بنوائی اور مخلوق کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا تھا، آپ کی بخشش تو ہونی ہی تھی۔ اس پر زبیدہ نے کہا کہ نہیں، جب نہر والا عمل پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کام تو تم نے ان پیسوں سے کروایا جو ہم نے تمہیں دیا تھا، یعنی خزانے کے پیسوں سے۔ اگر خزانہ نہ ہوتا تو پھر تم یہ کام نہیں کروا سکتی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ زبیدہ نے کہا کہ میں تو گھبرا گئی کہ اب میرا کیا بنے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت مہربانی کی۔ مجھے کہا گیا کہ تمہارا ایک عمل مجھے پسند آ گیا۔ ایک مرتبہ تم بھوک کی حالت میں دسترخوان پر بیٹھی ہوئی تھیں، کھانا کھانے والی تھیں، اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی۔ تمہارے ہاتھ میں لقمہ تھا اور سر سے دوپٹہ سرکا ہوا تھا۔ تم نے اس لقمے کو واپس رکھا، پہلے دوپٹے کو ٹھیک کیا، پھر لقمہ کھایا۔ تم نے کھانے میں تاخیر کی میرے نام کے ادب کی وجہ سے، اس لیے ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ ہمارا رب بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔